ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو سننا اور ان پہ عمل کرنا، اس میں صرف خیر عطا ہوتی ہے، اور انہی احکامات میں سے ایک حکم وصیت کا بھی ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اپنی وصیت لکھوا لی جائے زندگی کے اندر، تاکہ کل کو وراثت صحیح طریقے سے تقسیم بھی ہو سکے اور آنے والے وقت میں آپ کی فیملی مشکلات سے بچ بھی سکے۔ جہاں ہم اس کے شرعی پہلو پہ بات کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر مسلمان یا پاکستانی پاکستان سے باہر آباد ہیں تو ان ممالک میں جیسے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، وہاں کے جو لوکل قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نے آج بات کرنے کے لیے دعوت دی اسٹوڈیو میں ایون اینڈ سبیہ، جو ینگ لائر بھی ہیں اور اس حوالے سے ڈیٹیل ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ آپ دونوں کو آج کے شو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ویری گڈ۔ تو پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ پہلے ایون۔ جی، میرا نام ایون ہے، میں پاکستان میں بورن ہوا ہوں۔ ہم لوگ مائگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان سے ان 2000۔ تب سے لے کے اب تک آئی ہیو بین ایجوکیٹڈ ایٹ یونیورسٹی آف ٹورانٹو، دین آئی فنشڈ مائی لاء اسکول۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ایگزامز دیے، اینڈ کرنٹلی ہماری پرائیویٹ پریکٹس ہے لاء کی، جس میں ہم ریئل اسٹیٹ، فیملی، اسٹیٹ پلاننگ، امیگریشن جیسی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہمیں پرائیویٹ پریکٹس میں آلموسٹ 5 ایئرز ہو گئے ہیں، اینڈ اٹس بین اے گڈ ایکسپیرینس سو فار۔ بالکل ٹھیک، 5 سال۔ اور آپ نے کب 2000 میں کینیڈا آئے تھے؟ کس مہینے میں آئے تھے؟ اکتوبر میں۔ اکتوبر میں، جون 26 2000۔ ہم آگے بھی چیز کا مطلب بالکل قریب قریب ہے۔ جی جی۔ اور سبیہ، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ تو my full name is Sabia Akram. I was born and raised here in Canada. تو تھوڑی سی مجھے اردو تو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو I will try, I'll attempt. So second him, I mostly did schooling here, did university here in Canada at York University, and then we sat our bar exams, and then we endeavored to open our own boutique-style law firm to service our community here in Mississauga. So, yeah. Very good. So, as Ayun آپ نے بتایا 5 سال ہو گئے اور آپ نے کہا بوٹیک سٹائل آپ نے لا فرم کھولی، اور ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں لائر ساتھ کام کرتے ہیں، تو کیسا لگتا ہے؟ بڑا ایکسپیرئنس ہے انسان کے لیے، کیونکہ لائر ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں آپ کو فرم ہونا ہوتا ہے، آپ کو ووکل ہونا پڑتا ہے جی، اور کئی دفعہ جو ہے ایز لائرز ہم لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، بٹ الحمد للہ سو فار سو گڈ۔ لیکن کیسز گھر پہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں، جیسے مثال اگر آپ لائر ہوں اور آپ کی بیوی لائر نہیں ہے تو گھر پہ آپ کے ٹاپکس اور ہوں گے، لیکن ہسبینڈ وائف دونوں لائر ہے جی، تو کیا گھر کا ماحول کیا رہتا ہے؟ کئی دفعہ شروع میں جب ہم نے پریکٹس اسٹارٹ کی تھی تو گھر میں کیسز ڈسکس ہوتے تھے، بٹ دیر کمز اے ٹائم کہ انسان کہتا ہے کہ آپ اپنی ورک پلیس میں اتنا انٹینس کام ہے آلریڈی کہ آپ جب اس کو گھر میں پور اوور کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آئی ہیڈ اسٹیٹڈ ٹو مائی وائف کہ بھائی گھر میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا، نو میٹر ہاؤ انٹائسنگ اٹ از، جتنا آپ کا دل کرے گھر پہ نہیں ڈسکس کرنا۔ ڈومیسٹک رول بنا لیا ہم نے کہ ورک ول اینڈ ایٹ دی ڈور۔ ویری گڈ۔ فیملی لائف اور ورک لائف شوڈ بی سیپریٹ، دیٹس فار دی بیٹرمنٹ آف دی فیملی اینڈ یونٹی۔ ایٹ ٹائمز بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس میں بیلنس کریٹ کرنا، بٹ اف یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ دیٹس ویری گڈ۔ سو لیٹس گو بیک ٹو دی ٹاپک۔ جیسے میں نے انٹرو میں کہا وصیت، جی، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ وہ لوگ جو کسی حکم کو سن کے ماننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، بالکل، لیکن وہ لوگ جو کسی حکم کو سن کے اس کے جاننے میں لگ جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ ناکام رہتے ہیں، بالکل۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہوگی تو ڈیسیجن جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ صحیح انفارمیشن وہاں سے ملے گی جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھے۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ وصیت کے حوالے سے بات کی جائے، ول کے حوالے سے بات کی جائے، کینیڈین کانٹیکسٹ کے اندر واٹ از ایٹ اسٹیک، کیوں میری یا ہمارے دیکھنے والوں کے پاس ان کی وصیت ہونی چاہیے؟ جی، فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سی اسٹڈیز ہوئی ہیں کینیڈا میں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپ ٹو 70% آف کینیڈینز ڈونٹ ہیو اے ول۔ These studies were prior to COVID-19, but COVID-19 کے بعد لوگوں کے اندر ایک رجحان آیا بیکاز بہت سے لوگوں نے ڈیتھ ان دا فیملی، لوگوں کا ڈسیبل ہونا، بہت سے ایسے ہیلتھ ایشوز تھے جس کے بعد لوگوں کو ایک میس لیول پہ ریئلائز ہونا شروع ہوا، ایٹ لیسٹ ان دا کینیڈین کمیونٹی جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں
to get wills made, اور wills particularly نہیں, in the entire estate planning. estate planning کا جو concept ہے وہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف wills ہیں. estate planning کے اندر آپ کی wills ہوتی ہیں, power attorneys ہوتی ہیں, آپ لوگوں کی اسٹیٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ملٹیپل پراپرٹیز ہیں, ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. تو ہم ایز اے ٹیم ورک کرتے ہیں. ہمارا کام اس کو لیگل پرسپیکٹیو سمجھانا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم پھر ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ وہ اچھے اکاؤنٹنٹس کے ساتھ کام کریں تاکہ ان کی جو ٹیکس امپلیکیشنز ہیں ان پہ بھی وہ ورک کر سکیں. تو اسٹیٹ پلاننگ ہو گئی, اس میں زیادہ ٹیکس امپلیکیشنز وغیرہ کے معاملات بھی آئیں گے, لیکن تھوڑا لے مین ٹرمز کے اندر اگر آپ مجھے بتا سکیں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ول کیوں ہونا ضروری ہے. اگر کینیڈین کانٹیکس میں بات کی جائے تو کوئی ایک دو سینیریو ہمارے سامنے رکھیں کہ جس میں ول نہیں تھی تو کیا نقصان ہوا فیملی کو. تو the first thing that I want to tell you is کہ بہت سے لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ ول نہ بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ملٹیپل آئیڈیاز لوگوں کے ہوتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. ایک کیٹیگری آف پیپل ہیں جو کہتے ہیں کہ ول نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا. گاڈ فوربڈ اگر اس انسان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ایونچولی سسٹم جو ہے وہ آپ کو سارا کچھ ایز از دے دیتا ہے. یہ ایک مسکنسیپشن, میں اس کو مسکنسیپشن کہہ رہا ہوں. دوسری مسکنسیپشن یہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ول نہ ہو تو گورنمنٹ سب کچھ لے لیتی ہے. دیٹس اے ویری کامن مسکنسیپشن. ایسا نہیں ہوتا. جب ایک انسان کے پاس ول نہ ہو اینڈ خدا نخواستہ اس انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو اٹس کالڈ دیٹ دا پرسن ہیز ڈائڈ انٹرسٹیٹ. انٹرسٹیٹ کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے وہ کوئی ٹیسٹمنٹ دیے بغیر پاس اوے کر گیا. تو اس کے کچھ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیل اباؤٹ دا لا اینڈ دا اسٹیچوٹس جو دیٹس اراؤنڈ دی پرسن ہوز ڈائڈ انٹرسٹیٹ. بٹ میں آپ کو ایک سینیریو دے دیتا ہوں کہ ایک میرے پاس لیڈی آئیں, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, ہسبینڈ کے پاس ول نہیں تھی, اور ڈیورنگ دا پروسیس آف پروبیٹ پروسیس ہوتا ہے جب آپ خدا نخواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے اور آپ نے اس کو کورٹ کے سامنے جا کے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ سچ اینڈ سچ پرسن جو ہیز پاسڈ, اور ادھر وہ بندہ چھوڑ کے گیا ول یا نہیں چھوڑ کے گیا, تو اس صورت میں اس پروسیس کو پروبیٹ کہتے ہیں. تو جو لیڈی میرے پاس آئی تھیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے پروبیٹ کرنا ہے اور میرے ہسبینڈ جو ول چھوڑ کے نہیں گئے. تو ٹیکنیکلی اس کا پروسیس تھوڑا سا اسٹرینجنٹ ہوتا ہے بیکاز جب ایک بندے کا لاسٹ ٹیسٹمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس کا تھریش ہولڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے ٹو پروو کہ ہاں یہ جو اسٹیٹ ہے یہ وائف کو یا بچوں کو پاس آ انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہ نمبر سب سے پہلی چیز جو پہلی ہرڈل تو یہی آگے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. دوسرا میں آپ کو سینیریو بتا رہا تھا کہ واٹ ہیپنڈ واز کہ جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کی ڈیتھ کے بعد شی اسٹارٹیڈ ریسیونگ لیٹرز فرام تھرڈ پارٹی انڈیویجولس اسٹیٹنگ کہ شی واز the wife of that person and that she has a share in that estate as well. ٹھیک ہو گیا. سو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر کوئی کلیم کرے تو آپ آؤٹ رائٹ یہ نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے غلط ہے, بیکاز آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے. اب اگر ان کے جو لیڈی جنہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا اگر ان کے ہسبینڈ نے ول بنائی ہوتی تو وہ اسپیسیفائی کرتے کہ میرا اسٹیٹ میرے جانے کے بعد کیسے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا, اسٹیٹ ٹرسٹی کون ہوگا, وہ بڑا ایک اسٹرکچرڈ قسم کی ول ہوتی ہے. اب کیونکہ ان کے پاس ول نہیں تھی, اسٹریٹ فارورڈلی اسپاؤس کا کلیم کرنا اسٹیٹ کو از کمپیریٹیولی ایزیئر. ہاؤیور کیونکہ ان کے اوپر ایک لٹیگیشن ہو رہی تھی کہ جب ایک تھرڈ پارٹی آ کے کہہ رہی تھی کہ جی اس میں ہمارا بھی شیئر ہے, اور اس تھرڈ پارٹی کے آگے بچے تھے. لانگ اسٹوری شارٹ ان کا بیسکلی بڑا لمبا پروسیس ہوا, وہ کتنے سال لٹیگیشن میں رہے. اینڈ میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پروف بھی یہ ہوا کہ وہ جو بچہ تھا وہ ایکچولی ان کے ہسبینڈ کا تھا آؤٹ سائڈ آف دیٹ میرٹل ریلیشن شپ. سو دیر از ویریس ڈفرنٹ کائنڈز آف کمپلیکیشنز جو لوگ فیس کرتے ہیں بائی ناٹ میکنگ اے ول. تو میرا میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ول نہ بنا کے بھی تھنگز ول سارٹ آؤٹ. یو ڈونٹ نو آج سے خدا نخواستہ 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں, آپ کی سچویشن کیا ہوتی ہے. تو اس کے حساب سے اگر آپ کے پاس ول ہوگی تو آپ کو ہمیشہ ڈیفینیٹیو انسٹرکشنز رہیں گی till the end of your life. I just wanted to add that along that way you're gouging at the estate itself. Yeah. In other words, like you're using the funds that may be payable elsewhere. You're now gouging into the funds and depleting your estate. So by the end of it, you may not have anything left. In fact, you might be left in debt.
بالکل. Right, because the state will take a Right. big portion Your of that. creditors will take it from Ji. that. You yourself, as an estate trustee, perhaps may be gouging at it. So Ji. that's ٹھیک. تو میں مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا, انہوں نے تو کہا کہ ہسبینڈ کی ایگزامپل دی, خاتون ان کے پاس آئیں, رائٹ, بٹ از دس اونلی میل پیپل شوڈ ہیو دا ولز؟ What about the female, the wives? no. First, everyone should have a will. Everyone should have. It's not gender specific at all. It's about protecting your legality, your rights, and then also your beneficiaries to come, right? Whoever is going to be inheriting the assets that you may have. بالکل ٹھیک. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں وصیت کے حوالے سے, اور آپ نے سنا آیون نے اور سبیہ نے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ایک سینیریو بھی آپ کے سامنے رکھا, اور جو دیکھنے والے میں چاہوں گا توجہ سے آپ سنیے. اور ہو سکتا ہے ہم ظاہر سارے سینیریوز کور نہیں کر سکتے. پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے, آج آپ نے یہ جان کے اٹھنا ہے, یہ سمجھ کے اٹھنا ہے کہ ول کیوں بنوانا ضروری ہے. کیا اس سے صرف وکیل پیسے بنا رہے ہیں, یا اس سے وکیل آپ کی آنے والی مشکلات کا آپ کو حل پیش کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ول کے حوالے سے, وصیت کے حوالے سے, جو بہت امپورٹنٹ سینسیٹیو ٹاپک ہے. لیکن ہماری چونکہ مجبوری یہ کہ ہم صبح شام اپنی نوکری میں, اپنی گروسریز کے اندر, اپنے بچوں کے معاملات میں اس قدر بزی ہیں کہ وصیت کی جو باری ہے یہ بہت بات کی ہے. یہ دیکھا جائے گا, ابھی تو میری زندگی باقی ہے, 50 سال کا ہوں تو ابھی 50 سال اور جیوں گا, تو جب وقت ملے گا تو کر لوں گا. یہ ایسا جو ایٹیٹیوڈ جو ہمارا ہے, یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے, یہ کلنگ بیہیویئر ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. ایون بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ول جو ہے وہ ہسبینڈ کو بھی بنانی چاہیے, بالکل, وائف کی بھی ہونی چاہیے, بالکل, ٹھیک ہے, دونوں جگہ پہ وہ امپورٹنٹ ہے. مجھے اب کوئکلی آپ یہ بتائیں کہ کس کو ول بنانی, جیسے کہتے ہیں نا ہو شوڈ ہیو دا ول. کیا میرے پاس اگر کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں, میں تو کرائے پہ رہتا ہوں, میرا کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے, مجھے ول کی ضرورت ہے؟ ول کی بالکل ضرورت ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ ول بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز کے لیے ول نہیں بناتے. کریکٹ. آپ کو نہیں پتا آپ کی زندگی اگلے 5 سال میں, 10 سال میں, 15 سال, 20 سال میں کہاں جاتی ہے. ول کا بنانا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز کئی دفعہ ایسی پرسنل پراپرٹی, صرف گھر نہیں ہوتا, یہ بھی ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے تو مجھے ول نہیں بنانی. اینی پرسنل پراپرٹی جو آپ کی اونرشپ کے ساتھ لنک کی جائے, مطلب آپ دا اسمالسٹ تھنگز, اٹ کوڈ بی جیولری, اٹ کوڈ بی آٹو موبائلز, اٹ کوڈ بی ریئل اسٹیٹ, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ ایسوسیٹ. کئی دفعہ لوگوں کے
اسٹاکس میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, جی RRSPs RRSPs ہوتی ہیں, اور جب ہم ول بناتے ہیں تو ہم ول کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایسا بناتے ہیں کہ وہ آپ کے کرنٹ سرکمسٹانسز میں اپلیکیبل نہیں ہوتا. اس کی جو لنگو ہوتی ہے ول کی, وہ ہم ایسے اسٹرکچر کرتے ہیں کہ اٹ از اپلیکیبل فار دا ریسٹ آف یور لائف, فار دا نیکسٹ 20, 30, 40 ایئرس ٹو کم, بیکاز ہم اس میں ایسی چیزیں ایڈ کرتے ہیں کہ اگر فیوچر میں کبھی ایسی کوئی آپ چیز اون کریں تو آپ کو بار بار جا کے ول چینج نہیں کروانی پڑتی. بالکل, اٹس لائک اے ون اسٹاپ شاپ. ہم لوگ جو ول کا پیکیج آفر کرتے ہیں اس میں ہم پاور اٹرنیز بھی آفر کرتے ہیں. دیٹس آلسو سم تھنگ لوگوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. پاور اٹرنیز جو ہوتی ہیں, فرق میں آپ کو پرائمریلی بتاتا ہوں, ول جو ہوتی ہے وہ تب یوز کی جاتی ہے جب خدا نخواستہ اس کا جو ٹیسٹیٹر ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے. ٹھیک ہے. پاور اٹرنی جو ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی کے دوران کی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہمارے جو ساؤتھ ایشین جو ہماری کمیونٹی ہے بہت ٹریول کرتی ہے, پاکستان جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جی ٹی اے میں ویسی ریئل اسٹیٹ از اے ویری اسٹرانگ مارکیٹ. تو کئی دفعہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ دوسرے ملکوں میں پھنس جاتے ہیں, اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو اس میں پھر پاور اٹرنیز بھی یوز کی جا سکتی ہیں کہ وائف یا ہسبینڈ وہ ایک دوسرے کے بہاف پہ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. یہ بھی ہو گیا کہ کس کو ول بنانی چاہیے, آپ نے اس پہ بھی ٹچ کر دیا کہ کب بنانی چاہیے. تو جو ہے وہ ٹریگر پوائنٹ گھر کا بائی کرنا نہیں ہے. بالکل, ٹریگر پوائنٹ یہ کہ آپ الائیو ہیں, آپ موجود ہیں, آپ کی فیملی ہے. بالکل, دیٹ از دی بگیسٹ. آپ کا ٹریگر پوائنٹ ہے ایز سون ایز پاسبل. ایز سون ایز پاسبل یہ ٹریگر پوائنٹ ہے. اور کینیڈین لا کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ جب اگر کسی کی ول موجود نہیں ہے, اس کا انتقال ہو گیا, تو پھر اسٹیٹ کے لاز اپلائی ہوں گے. ایبسلیوٹلی, اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اٹس مچ مور اسٹرینجنٹ ان کمپیریزن ٹو اے پرسن جس کی ول ہو. بالکل, جس کے پاس going through that process, اور آپ کو پیسہ آج چاہیے. بالکل, ٹھیک ہے, but now you're waiting for 6 months to a year or even more. اگر litigation میں چلے جائیں یا کوئی ایسا state litigation کا میٹر بن جائے تو you're talking about years. بالکل ٹھیک ہے. دو باتیں اور بتائیں کہ ایک تو یہ لوگ, کیا میں اپنی ول خود ہاتھ سے لکھ کے بنا کے 2 لوگوں کے سائن کرا کے, is that acceptable in Canadian? That's a very good question. Holographic wills exist کرتی ہیں. Canadian law recognize کرتا ہے اگر کسی نے ہاتھ سے will لکھی ہو, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ اس کی جو اس کا میرٹ, اس کو اپلائی کرنا اتنا ہی مشکل ہے, کیونکہ جب ہم ول بناتے ہیں تو ہماری ول آلموسٹ آئی ووڈ سے 10 to 15 پیجز کی ہوتی. تو پیپل ووڈ سے کہ 10 سے 15 پیجز میں آپ کیا لکھتے ہو. وٹ وی ڈونٹ ریئلائز از کہ ہم لوگ اس انڈیویجول کی زندگی کو کور کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو جو شاید اس کی زندگی میں آئیں یا نہ آئیں. اسپیشلی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اسٹیٹ ٹرسٹی کی پاورز. جب آپ کو خدا نخواستہ اگر کسی ایک انڈیویجول کو کچھ ہوتا ہے, اس کو ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی وائف اس کی اسٹیٹ ٹرسٹی بنتی ہے, تو دیر آر سرٹن پاورز دیٹ یو گیو ٹو دیٹ اسٹیٹ ٹرسٹی. اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے ول لکھتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ لکھ دیں گے جی دس پرسن لیفٹ دس فار دس پرسن, دیٹ may not be enough, بیکاز جب آپ اس کو پروبیٹ کرنے جائیں گے تو ڈیورنگ جو پروسیس ہوتا ہے پروبیٹ کا, دیٹ could take months. کووڈ-19 کی وجہ سے چیزیں سلو ہیں تو سم کیسز میں اپ ٹو اے ایئر بھی لگتا ہے. اس 1 سال کے درمیان میں the estate trustee wants to access bank accounts, they want to access real estate property. تو کچھ سرٹن اتھارٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو اسٹیٹ ٹرسٹی کو دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ ان دی ایبسنس آف اے سرٹیفکیٹ آف این اپوائنٹمنٹ آف این اسٹیٹ ٹرسٹی وہ پریکٹس کر سکے اور وہ اسٹیٹ کو سنبھال سکے. I'll give you a quick example. ایک انسان ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور he leaves a house for his wife. اب کیونکہ وائف از ناٹ این اسٹیٹ ٹرسٹی یا اس نے اپنی ول میں ڈیفائن نہیں کیا ہوا, اور خدا نخواستہ گھر میں کوئی چیز کسی کام کی ضرورت ہے, کوئی ڈیمیج ہو گئی ہے چیز ہے, کوئی واٹر لیک ہو گیا, تو اگر اس اسٹیٹ ٹرسٹی کو وہ اتھارٹی نہیں دیں گے اپنی ول میں تو شی ہیز ایبسلیوٹلی نو رائٹ ٹو میک چینجز ٹو دیٹ ہاؤس, بیکاز شی از ناٹ پریوی ٹو دیٹ ہاؤس. سو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ڈیٹیلڈ ول چاہیے ہوتی ہے. اب ایک اور کامنلی جو لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں وہ آن لائن فری ٹیمپلیٹس پڑے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی بہت, میں نے خود بھی اس چیز پہ ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ the reason why it's so cheap, it's probably like maybe $100, $200, وہ اسی لیے چیپ ہوتی ہے because وہ بہت بیسک ہوتی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں بس نام ہوتا ہے اور آپ کا اسٹیٹ ہوتا ہے. بٹ پریکٹیکلی جب آپ اس کو پروبیٹ کرنے جاتے ہیں تو there are so many more complications that can arise. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں جو لوگ سن رہے ہیں, جو جن کے ذہن میں یہ تھا ہم اپنی خود بنا لیں یا ٹیمپلیٹ لے لیں, یا بعض اوقات کسی آرگنائزیشن نے کہا جی یہ ٹیمپلیٹ لے لیں, سیول بنا لیں, تو آخر یہ کاسٹ کتنی آتی ہے کسی فیملی کے لیے؟
आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. हम लोगों ने कोविड-19 में मैंने और सबिया ने डिसाइड किया था कि हम लोग कम्युनिटी को गिव बैक करेंगे, क्योंकि जो विल और एस्टेट होती है वो कम्प्लीटली बहुत इनएक्सपेंसिव नहीं होती और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती. बट कई दफ़ा व्हेन यू रीचिंग आउट टू लॉयर्स, देयर आर डिफरेंट लॉयर्स जो ज़्यादा चार्ज करते हैं. बट क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करना था, तो हमने एक कंसोलिडेटेड पैकेज बनाया जिसमें अगर हमें कपल अप्रोच करता है तो उसमें 2 wills, 2 power of attorneys for property and 2 power of attorneys for personal care. At this current day हम 599 में ऑफर करते हैं. अब 599 का मतलब है कि आपको 6 इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं. ठीक है. 2 for the wife, 2 for the husband and then 2 power of attorneys for both husband and wife. That's 6 instruments. हम उसमें एफिडेविट, कई दफ़ा क्या करते हैं लॉयर्स एफिडेविट्स नहीं लगाते, क्योंकि जब प्रोबेट की बारी आती है तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी लॉयर के पास आके दोबारा आएंगे. हम लोग ऐसे नहीं करते. हम लोग पूरा पैकेज बना के देते हैं जिसमें एफिडेविट्स और वो सारे नोटराइजेशंस होती हैं, ताकि क्लाइंट के पास जब विल होगी तो दैट पर्सन इज़ फ्री कि वो जहाँ भी जाना चाहे वो हमारे पास आना चाहे. अगर हमारी सर्विस लाइक करते हैं क्या वो ऑन्टेरियो में किसी भी लॉयर के पास जा सकते हैं. ठीक है. तो ये तो बड़ा अच्छा बताया. $599 $600 $600 बड़ी रकम नहीं है. आप अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आने वाली मुश्किल से बचा रहे हैं. मैं सवाल ये करूँगा सभी आपसे कि ये विल जो है वो आपने बना के दे दी, मेरे पास विल आ गई, आपने एफिडेविट लगा दिए, पेपर और दे दिए. अब फैमिली ने विल पता नहीं कहाँ रखी, किधर रखी, खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हुआ, शौहर की डेथ हो गई. अब बीवी को तो सिर्फ ये याद है कि किस वकील के पास हम गए थे, किस ऑफिस में हम गए थे. अब वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद शौक से बाहर निकल के आपके पास आके पहुंचते हैं, तो क्या आप भी कॉपीज रिटेन करते हैं अपने क्लाइंट्स की जिनकी विल आपने बनाई होती है? So to start off, we always recommend our clients to house the will, like maybe in a safety deposit box, somewhere safe where you keep other belongings like jewelry perhaps. It's in a safe kept space so none of the spouses misplace it. Having said that, if you do misplace it and you can recollect this is where my spouse or I had this drafted and perhaps they still have it, a good law firm will always have it banked. Okay, so we will always house that copy for over 10 years so that if a couple or a person needs to come back and retract back and receive it, it's there at their disposal. So we will then go into the vault that we call it at our firm, and then we will search that for you so that you have that at your ease of convenience. तो यानी आप लोग कीप करते हैं रिटेंशन for 10 years? Up to 10 years हमारी रिटेंशन. Up to 10 years है. अच्छा, विल में जो शरिया का जो एस्पेक्ट है, जो लोग ज़ाहिर मुसलमान देख रहे हैं वो चाहते हैं कि जो है वो शरीयत के हिसाब से विल बनी हो, तो आप लोग उसका ख्याल रखते हैं? एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत लोग मेरे पास मुझे अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि हमने विल बनानी है जो शरिया के इन अकॉर्डेंस विद शरिया हो. मेरी उनको एडवाइस 2 prong एडवाइस होती है. सबसे पहली चीज़ होती है कि कनाडा शरिया के जो कानून हैं उनको रिकग्नाइज नहीं करता. अगर आप कैनेडियन जुरिस्डिक्शन, जैसे हम ओंटारियो में हैं, अगर यहाँ आप शरिया बोलेंगे तो कैनेडियन सिस्टम, आपके जो कोर्ट्स हैं वो शरिया को नहीं रिकग्नाइज करते. हाउएवर, जो सेकंड एडवाइस मेरी ये होती है कि हम लोग शरिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक जो एग्जांपल है वो ये है कि स्टेट में से 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को जो होता है, हम उसको इन अकॉर्डेंस इन अलाइनमेंट विद शरिया बना लेते हैं. हम उसको शरिया कहते नहीं है, बिकॉज अगर हम कहेंगे तो कोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली उसको रिकग्नाइज नहीं करते. बट अगर क्लाइंट हमें आके ये बताता है कि उन्होंने किसी इमाम से बात की है और उन्होंने उनको बताया कि शरीयत की एग्जैक्ट डेफिनेशन और उसकी क्या रूलिंग्स हैं, तो हम एग्जैक्टली उन्हीं रूलिंग्स के मुताबिक वो विल को ड्राफ्ट कर देते हैं, जो कि टेक्निकली आपकी शरीयत के साथ भी अलाइंड होती है और कोर्ट्स भी उसको रिकग्नाइज करते हैं, शरीयत कंप्लाइंट भी हो जाती है और जो लीगल सिस्टम कनाडा का है वो रिकग्नाइज करता है, हो जाती है. बहुत बहुत शुक्रिया अयून एंड सबिया आप लोगों के आज यहाँ पे आने का, और इस हवाले से विल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसके कुछ हवाले भी दिए. एंड दिस discussion needs to continue. Absolutely. Until we mobilize people and we create more discipline within our community कि लोग जो है वो करें. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much for having us. Most welcome. नाज़रीन, आज आपने देखा इस हवाले से हमने बात की, और अगर आप कुछ हासिल करके आज उठना चाहते हैं तो वो ये है कि अगर आपकी विल प्रिपेयर्ड है, मौजूद है, तो सोचिए किसने बनाई थी, कब बनाई थी, क्या आया वो लोकल कवानीन के हिसाब से प्रॉपरली बनी हुई है, तो उसको जाके आप रीविजिट कराएं, रिव्यू कराएं अपने लॉयर से. और अगर आपकी विल मौजूद नहीं है तो आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद भी
اگر آپ یہاں سے اٹھ کے گروسری کے لیے چلے گئے اور شام کو اٹھ کے کسی اور کام کے لیے چلے گئے اور منڈے آیا تو آپ جاب پہ چلے گئے, تو پھر آپ نے اس پروگرام سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اگر آپ کو اپنی فیملی کی پرواہ ہے, ان سے پیار ہے, تو آپ کو ول ضرور بنانی ہوگی. چاہے آپ ایون اور سبیہ سے رابطہ کیجیے اگر آپ گریٹر ٹورانٹو ایریا یا کینیڈا کے رہنے والے ہیں, یا آپ کے تعلق میں اور بھی جو لائرز ہیں جو آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کر سکتے ہیں. پہلی فرصت کے اندر یہ کام کروائیے, اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کیجیے اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام IPTV باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر.